دیکھیں جی، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے روحانی استادوں میں سے ایک استاد ہیں. ویسے تو بے شمار استاد ہیں، لیکن 5 ٹاپ آف دا لسٹ جنہیں میں اپنا استاد مانتا ہوں، اور 5 کے 5 سے میری ملاقات بھی ثابت ہے، سند بھی اس کی پوری ہے. تدریس نہیں کرتا بلکہ حدثنا اور اخبرنا کے ساتھ. اس میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر غلام مسعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی اہل حدیث تھے، بچپن میں اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن اپنی ینگ ایج میں بریلوی ہو گئے، اور پھر ایسے بریلوی بنے کہ بریلویوں میں پھر ان کے پائے کا کوئی محدث نہیں تھا. مفتی منیب الرحمان صاحب جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے مدرسے میں وہ وفات تک شیخ الحدیث رہے. ان سے میری 2 دفعہ ملاقات ہوئی، بڑی ڈیٹیل. انہوں نے شرح صحیح مسلم لکھ کے امت پہ احسان کیا. دوسری پرسنالٹی پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی رحمہ اللہ تعالی، ان سے بھی 2007 کے اینڈ پہ آلموسٹ ملاقات ہوئی تھی. ان کی کتابوں سے بھی کافی زیادہ عقائد کی اصلاح ہوئی. اور تیسرے استاد شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی، ان سے تو بہت کچھ حاصل کیا. ان سے تو کئی ایک ملاقات، بلکہ ان کی کئی ویڈیوز بھی میں نے ہی ریکارڈ کی ویب کیم کے ذریعے، کوسچن آنسر سیشنز کی. چوتھے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی فیصل آباد والے، جن سے میرا ڈیٹیل انٹرویو بھی ریکارڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر. ان سے ملاقات تو ایک ہی ہوئی، لیکن ان کے لیکچر سے کافی زیادہ اکتساب کیا. اور 5ویں استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی. 14 اپریل 2010 کو ان کی ڈیتھ ہوئی. جنازے پہ بھی میں الحمدللہ حاضر تھا. ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا شرک بڑا ایشو ہے؟ شرک. تو ان کو کون سی چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے ہے؟ وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہے، وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے، کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے. وہ کہتے ہیں یار یہ بریلوی دیوبندی تو ہے مشرک، شیعہ بھی بہت شرک کرتے ہیں، اہل حدیث کچھ بہتر ہے، کم از کم شرک نہیں کرتے. تو وہ تو سر کسی کھاتے میں نہیں مان رہے آپ کے فرقوں کو. تو سر جب اتنی بڑی خرابیاں کسی کو نظر آ رہی ہو نا، تو وہ اپنی خرابیاں پھر پیچھے چلی جاتی ہیں ان کی. یہ ایک نیچرل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا. یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ بالکل کریں گے. جو شخص بھی اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کیا ہے، وہ دجال، کذاب، جھوٹا، کافر، مرتد، واجب القتل. یہ اس کا قانونی تقاضا ہے. بدقسمتی سے صورت کیا ہوئی، عالم اسلام میں اس سے پہلے جب بھی کسی نے یہ کام کیا، جب تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، انہیں قتل کر دیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے فوراً بعد جو کھڑے ہو گئے تھے مسیلمہ کذاب اور بڑے بڑے مدعیان نبوت، ان کے خلاف جہاد کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، تہہ تیغ کیا گیا. بہاء اللہ ایران میں اٹھا تو وہاں چونکہ بہرحال مسلمانوں کی حکومت تھی، قتل کر دیا گیا. اب بھی کوئی بہائی ایران میں نہیں رہ سکتا، سب وہاں سے بھاگ چکے ہیں، کوئی نہیں رہ سکتا. کوئی وہاں آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا. لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ انگریز کی حکومت تھی. انگریز کی حکومت میں ہر شخص کو کھلی چھوٹ تھی. اکبر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر وہ نقشہ کھینچا ہے، گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ. کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، انا الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. اگر اسلامی حکومت ہوتی، مسلمان حکومت ہوتی، چاہے اعلی معیاری اسلامی حکومت نہ بھی ہوتی، مسلمانوں کی حکومت ہوتی، تو جس نے انا الحق کہا منصور، وہ سولی چڑھا دیا گیا یا نہیں؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ قتل کر دیے گئے کہ نہیں؟ انگریز کی حکومت تھی. گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ. خدائی کا دعویٰ کر دو، نبوت کا دعویٰ کر دو، رسالت کا دعویٰ کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں.
کسی داروگیر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں. کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا، غلام احمد قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران، اب میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمان خان تھے، ان دونوں میں سے کسی کے سامنے وہ خط پہنچا. جیسے کہ حضور نے خطوط بھیجے تھے قیصر کو، کسریٰ کو، تو اس کو بھی شوق چرایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں، تو مجھے پڑوس کا ملک جو ہے افغانستان، وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے. جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ 2 الفاظ لکھ دیے اور واپس کر دیا. الفاظ کیا تھے؟ ای جا بیا، یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا. یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعوے کر رہے ہو، انگریز کے سائے تلے جو ہے، اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے. تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، حرمت ہے قتال. انگریز کو اور کیا چاہیے تھا؟ گلیڈسٹن نے، جبکہ وہ وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اس نے کہا تھا اپنی پارلیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر، جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے. تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے، منسوخ کر دے، اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کو نکال دے، تو اس سے بڑی اور کیا خدمت ہوگی. لیکن یہ کہ اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ، ای جا بے آ، یہاں آ کے یہ دعوت دو مجھے، تاکہ تمہارے 14 طبق روشن ہو، تمہیں معلوم ہو کہ اس دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے. لیکن ایک بات میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اس ملک میں 1974 میں جو فیصلہ ہوا قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار پانے کا، وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی مبارک فیصلہ تھا. اس کے لیے تحریک جو اٹھی وہ بھی بہت ہی عمدہ تھی، بہت پرامن تھی، بہت منظم تھی. مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائد تھے. کوئی سیاسی لیڈر جو ہے اس میں نمایاں نہیں تھا، خالص دینی تحریک تھی. پھر اس وقت ہمارے ہاں حکمران ذوالفقار علی بھٹو، حالانکہ خالص سیکولر ذہن کا آدمی، اور قادیانیوں نے اسے سپورٹ کیا تھا 1970 کے الیکشن میں. قادیانی سمجھتے تھے وہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں، لیکن بہترین طریقے سے، جس پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرا. کوئی آرڈیننس نہیں تھا، کوئی حکم جو ہے، فرمان جو ہے وہ ایشو نہیں ہوا تھا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے. اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں کہ موقع دیا گیا کہ قادیانیوں کے سربراہ بھی آ جائیں، لاہوریوں کے سربراہ بھی آ جائیں. یہ دونوں سیکٹ جو ہیں قادیانیت کے، پہلے قادیانی تھے، اب وہ ربوائی ہیں، ربوے والے ہیں. لاہوری جیسے پہلے لاہوری تھے، آج بھی لاہوری ہیں. ان دونوں کے سرکردہ لوگوں نے آ کر وہاں پر اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیانات دیے اور کہا، کھل کر کہا. ناصر احمد اس وقت جو ہے خلیفہ تھا ان کا، مرزا طاہر احمد کا غالباً بڑا بھائی مرزا ناصر احمد. انہوں نے کہا ہم نبی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو ہم نبی مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہا. لہذا اس کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا یہ غیر مسلم ہے، اور صحیح فیصلہ کیا. لیکن یہ فیصلہ ادھورا ہے. یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اسے نوٹ کر لیجیے. قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے. وہ فتنہ جوں کا توں پنپ رہا ہے، جوں کا توں پھیل رہا ہے، جوں کا توں وہ اپنے سرطان کی جڑیں پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے. پوری دنیا جو ہے، مغربی دنیا، وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے. لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبا اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جاتا، اور وہ یہ کہ مرتد کو قتل کی سزا دی جاتی. اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے. وہی میں نے آپ سے عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کیوں قتال کیا گیا، اور جتنے بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے انہیں کیوں قتل کیا گیا ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں. لہذا مرتدین کی سزا، سزائے قتل جب تک نافذ نہیں ہوگی
اس فتنے کو کوئی قدم نہیں پہنچے گا. بلکہ وہ تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، مظلوم کیسے سے پیش کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ وہ سارے شاعر، چاہے آپ آرڈیننس نافذ کر لیں، لیکن ان کے جمعے کی نماز ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ مسجد کی شکل نہیں بنا سکتے، ماڈل ٹاؤن میں ایک بڑی کوٹھی کے اندر ان کا جمعہ ہوتا ہے، ان کی عیدیں علیحدہ ہوتی ہیں. وہ سارے شاعر اسلامی کو استعمال کر رہے ہیں، اور الٹا مظلومیت جو ہے اس کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. جیسے دنیا میں یہودیوں نے ہولوکوسٹ کی مظلومیت کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے. ہم جو چاہے ظلم کر لیں نوع انسانی پر، ہمیں کوئی گدن نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ ہم نے اتنا بڑا ظلم سہا تھا. ہولوکوسٹ ہمارے 60 لاکھ آدمی جرمنوں نے ختم کر دیے تھے، تو اب اگر 8-10 لاکھ مار دیں فلسطینی یا کوئی اور عرب یا اور مسلمان تو کون سی بڑی بات ہے. اسی طرح قادیانیوں نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور ان کو کوئی قدم نہیں پہنچا ہے جب تک کہ قتل مرتد کی سزا یہاں نافذ نہیں کی جائے گی. اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس روز میں یہ فیصلہ ہوا، ڈکلیئر ہو جاتا ساتھ ہی. اب تک کے جو قادیانی ہیں آج کے اس تاریخ سے فیصلے سے پہلے وہ تو اقلیت قرار پائیں گے، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن اس فیصلے کے نفاذ کے بعد جو شخص بھی قادیانیت اختیار کرے گا اس پر قتل مرتد کی سزا، اس کی حد جاری کی جائے گی. اور ایک گروہ جو سب سے برا ہے نا، جو یہ قادیانی حضرات ہیں، وہ زندیق ہے. زندیق جو گروہ ہے نا، جن کا جرم زند کا ہے، یہ کفر سے بھی اور منافقت سے بڑھ کر ہے کہ اس طرح سب دین کی استعمال کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو ماننے کا اظہار کرتے ہیں، دوسرے مسلمانوں سے بڑھ کر دین کے عاشق بنتے ہیں، مگر دین کے سارے مفاہیم اور جو ہے نا دین کے بیان کی باتیں سب کو بدل دیتے ہیں. ان کو ایسے رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ لفظ وہی رہتے ہیں، دین کا مفہوم بالکل بدل کر رہتے ہیں. یہ زندیق کہلاتے ہیں. زندیق کی توبہ قبول نہیں. وہ اگر توبہ بھی کرے نا اسلامی عدالت کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ پہلے اندر سے بے ایمان ہے. ظاہر سے اسلامی اس طرح استعمال کر کے دھوکہ، یہ تنبیہ کہلاتا ہے، فریب دینا. کھلے کافر ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، سارے سمجھ لیں گے کہ یہ اسلام سے باہر ہیں، جس کی مرضی دھوکہ کھاتا پھرے. پتہ تو چلتا ہے کھلے دشمن. جو رہے دیندار، نمازی، حج کریں، زکوٰۃ دیں، سب کو رسول اللہ کو ماننے کے دعوے کریں، آیات قرآن کی پڑھیں، مفہوم بدل دیں ان کا. اس کے لیے آپ کو میں دعوت دوں گا کہ یہ قادیانی حضرات کے بارے میں نرم گوش آ جائے نا کہ صرف ان کا جرم ختم ہے، انکار یہ نہیں. آپ کو اگر تفسیر صغیر ہی مل جائے نا مرزا بشیر الدین محمود کے حمائل، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن جو ہے نا ایک مما بنا ہوا، لڑکا لکھا ہوا، لڑکے سے مراد اور ہے، مچھلی سے مراد اور ہے. دین کو انہوں نے بالکل مذاق بنا رکھا. یہ زندیق لوگ ہیں کہ الفاظ قرآن کے ہیں، مفہوم ان کا ایسا بدلتے ہیں، آپ حیران ہو کر تفسیر پڑھ کر سوچیں گے یار قرآن کا بیان ہو. یہ کیا بات ہے کہ ابھی وہ غریب میں انہوں نے تفسیریں شروع کر دیں. تو زندیق کے بارے میں یہی بات ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کرے نا تو اللہ کے ہاں شاید قبول ہو جائے اگر وہ دل سے باز آئے. دنیا میں عدالت اس کو قبول نہیں کر سکتی، وہ تو پہلے ہی فریب دے رہا، اس نے توبہ کیا کرنا. تو زندیق لوگ جو ہیں سب سے خطرناک کھلے کافر عیسائی بھی ہیں، یا جو ہم ان کے بارے میں اتنے سخت نہیں ہیں، ہم سے الگ فریب نہیں دیتے. یہ مسلم بنتے ہیں، بالکل سب کچھ اسلام والا کرتے ہیں اور دین کا بالکل ستیہ ناش کرتے ہیں. ان زنادیق کے بارے میں المہدی عباسی خلیفہ نے اسی لیے عارف الزناد کا، اس معنی میں تھے پڑھے لکھے لوگ، اسلام میں گھسے ہوئے تھے، دین کو تباہ کر رہے. کمیٹیاں بنائی شہروں میں، ایک ایک کو ڈھونڈ کر قتل کیا. بے ایمان کھلے کافر ہو جائیں، چلو نہیں اسلام کا زندیق بن. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر سے اصلی سے زندیق برا ہے، فریب دیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی مرزا صاحب کے استاد محترم، خود مرزا صاحب بھی ان کو اپنا استاد مانتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے روتے تھے اور فرماتے تھے کہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین. حق گو کون ہوتا ہے؟ جو سچی بات کرے، یعنی حق بات کرے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے حق گو عالم دین. تو زبیر علی زئی کیا ہے؟ حق گو عالم دین. کیا کہتے ہیں قادیانیوں کے بارے میں، ان کا کیا فتویٰ تھا؟ آئیے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. مقالات زبیر علی زئی اور جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 564. ان سے قادیانیوں کے بارے میں سوال ہوا تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں خطبہ مسنونہ کے بعد
کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں، اور آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول پیدا ہوگا اور نہ کوئی نبی پیدا ہوگا۔ اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے تمام متبعین، قادیانی، مرزئی، لاہوری مرزئی، سب کے سب پکے کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے یقیناً خارج ہیں۔ اور تفصیل کے لیے دیکھیے مولانا محدث ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ کی کتاب قادیانی کافر کیوں اور کتب متعلقہ، یعنی اس سے متعلق جو اور کتابیں ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں۔ اس تمہید کے بعد آپ کے سوال کا مختصر اور جامع جواب درج ذیل ہے۔ نیچے وہ پھر جواب لکھتے ہیں، کہتے ہیں سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4 سے یہ پتہ چلتا ہے اور دیگر دلائل کی روح سے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ قادیانیوں، مرزائیوں اور تمام کفار اور مرتدین سے برادرانہ تعلقات منقطع کرے۔ سن لیجئے، قادیانیوں، مرزائیوں اور تمام کفار اور مرتدین سے کیا کرے؟ برادرانہ تعلق ختم کرے، ان سے میل جول، نشست و برخاست، شادی غمی میں شرکت نہ رکھے اور سلام اور کلام منقطع کر دے۔ پھر تنبیہ کرتے ہیں آگے کہ اگر قادیانیوں، مرزائیوں اور کفار اور مرتدین کو دعوت اسلام اور ان کے شبہات کا رد مقصود ہو تو اہل علم حضرات، ہر کوئی نہیں، اہل علم حضرات شرائط شرعیہ کے ساتھ ان سے کلام کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ سب پر تو دروازہ بند کرتے، کہتے صرف اہل علم حضرات اگر بھی ان کے شبہات کا رد مقصود ہو، ان کے ساتھ گفتگو، ان کو دعوت اسلام دینی ہو تو پھر بھی کیا کرنا ہے؟ شرائط شرعیہ کے مطابق صرف اہل علم بات کریں گے۔ اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ ان کفار اور مرتدین سے تجارت، لین دین، خرید و فروخت نہ کرے، ان کے کارخانوں، فیکٹریوں، دکانوں اور بیکریوں کا مکمل بائیکاٹ کرے، ان کی تعلیم گاہوں، ہوٹلوں، ریستورانوں اور ہسپتالوں میں ہرگز نہ جائے اور ان کے ڈاکٹروں سے علاج نہ کروائے۔ یہ حق کو عالم دین ہے، حق کو عالم دین اور مرزا صاحب کے استاد وہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے بالکل علاج نہ کروائے۔ یہ لوگ یہود و نصارہ سے زیادہ خطرناک ہیں۔ مرزا صاحب کے نزدیک تو وہ یہود و نصارہ سے بہتر کافر ہیں، یعنی یہود و نصارہ خطرناک ہیں، لیکن ان کے استاد بالکل الٹ بات کرتے ہیں۔ محدث الاثر کیا کہتے ہیں یہ لوگ یہود و نصارہ سے زیادہ خطرناک ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ کسی قسم کی رواداری نہ برتی جائے، بلکہ اپنے تمام وسائل کے ساتھ ہر طریقے سے ان کفار اور مرتدین کی پوری مخالفت کر کے ان کی دعوت کو ختم کرنے اور دین اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے۔ حافظ زبیر علی زئی، مدرسہ اہل الحدیث ہزرو، ضلع اٹک، پاکستان، 31 مارچ 2010 اس وقت انہوں نے یہ تحریر لکھی تھی۔ یہ مقالات میں موجود ہے، میں نے منو ان پڑھ دی ہے۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ محمد علی مرزا صاحب کا فرمان ہے کہ غلام رسول سعیدی بھی ان کے استاد ہیں، تو مرزا صاحب اور ان کے حواری ذرا سعیدی صاحب کی تبیان القرآن دیکھ لیتے، پھر قادیانیوں کو کبھی بھی یہ رعایت نہ دیتے۔ یہ نہ کہتے کہ وہ اہل کتاب سے بہتر ہیں، اور یہ بھی نہ کہتے کہ قادیانی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں اور قادیانی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آئیے توجہ فرمائیں، غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 کی تفسیر کی ہے اور انتہائی علمی انداز میں عقیدہ ختم نبوت بیان کیا ہے۔ بہت سی آیات اور احادیث سے استدلال کیا ہے اور بہت سے نکات بیان کیے ہیں۔ سب نکتے پڑھنے لگوں گا تو بہت سا وقت لگ جائے گا، جسے شوق ہو وہ حوالہ میں نے عرض کر دیا ہے، خود پڑھ لے۔ بنیادی نکتہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ غلام رسول سعیدی صاحب قرآن پاک کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
وساعت مسیرہ۔ اور جو شخص اس پر ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلے، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا ہے، اور اس کو دوزخ میں داخل کر دیں گے، وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا محال ہے۔ سو جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا۔ اس آیت میں جہنم کی وعید ہے، اور انہوں نے پہلے قادیانی اور دوسرے قادیانی جیسا کہ مرزا صاحب کیٹیگریز بناتے ہیں کہ نہیں وہ پہلے والے تھے اور یہ بعد والے، تو ان کے استاد کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی وہ سب کیا ہے اس آیت کے وعید کے مصداق ہے، اور اس آیت میں وعید جہنم کی ہے، لہذا ان کے نزدیک تو یہ آج والے اور پہلے والے سب کے سب کیا ہیں؟ جہنمی۔ اسی طرح وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کی تصدیق کرنے والوں کو فقہائے اسلام کا کافر اور مرتد قرار دینا، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کافر اور مرتد ہیں۔ وہ لکھتے ہیں صاف کہ ہم نے یہ لکھا ہے کہ اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور یہ قرآن مجید کی صریح آیات اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح سے وہ امام غزالی کی بات بھی لکھتے ہیں کہ ہمیں اجماع اور مختلف قرائن سے یہ معلوم ہوا کہ لا نبی بعدی سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور خاتم النبیین سے مراد بھی مطلق انبیاء ہے۔ غرض یہ کہ ہمیں یقینی طور پر معلوم ہوا کہ ان لفظوں میں کسی قسم کی تعویل اور تخصیص کی گنجائش نہیں، اور جو شخص اس حدیث میں تعویل یا تخصیص کرے وہ اجماع کا منکر ہے۔ اور یہ تعویل اور تخصیص آج کے قادیانی بھی کرتے ہیں اور پہلے والے بھی کرتے ہیں۔ یہ تھے سعیدی صاحب، اور محمد علی مرزا صاحب کیا کچھ کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔